بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، 145 اور 146۔ اس کی صبح تلاوت پیش کر چکے ہیں، تلاوت اردو اور انگلش ترجمہ کے ساتھ، اور اسی کی ہم اب تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، اس میں جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ کرام کو بہت اضطراب ہوا اور ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ لیکن پھر جب ندا کی گئی کہ سرکار عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تشریف رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت واپس آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھاگ جانے پر ملامت کی، تو انہوں نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کی پیروی لازم رہتی ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے یا ان کا وصال ہو جاتا، تو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اور ان کی حمایت لازم رہتی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، لیکن ان کے پیراکار ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے۔ رسولوں کی بعث کا مقصد تو رسالت کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا۔ تو جیسے پہلے رسول گزر گئے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین پر ثابت قدم رہو۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد ان کے دین ہی سے پھر جاؤ؟ جو ایسا کرے گا اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جبکہ جو دین اسلام سے نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے، وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے نعمت اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب و جزا کا امیدوار ہیں۔ تو دوستو، 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کا صلہ عطا کریں گے۔ تو دوستو، اس آیت میں جہاد کی ترکیب ہے، اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں جری بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی ہی ہلاکت خیز لڑائی میں شرکت کرے اور کتنے ہی تباہ کن جنگ میں داخل ہو جائے۔ جبکہ اس کے برعکس جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، خواہ وہ ہزاروں پہرے دار اور محافظ مقرر کر لے اور قلعوں میں جا چھپے، کیونکہ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے لوگوں کے دو گروہوں کا تذکرہ بھی شروع ہوتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی نعمتیں اور آسائش چاہتا ہے اور اس کے عمل سے صرف دنیا کے اصول مقصود ہوتا ہے، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، یعنی اس کے عمل پر اسے دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے، اور چونکہ آخرت اس کا مطلوب نہیں، لہذا آخرت کے ثواب سے وہ محروم رہتا ہے، جبکہ وہ شخص اپنے عمل سے آخرت کا طالب ہوتا ہے اور اسے آخروی ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور دنیا تو سب کو ہی مل جاتی ہے۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہے اعمال میں دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی یہی ذکر ہے۔ جیسے یہاں جہاد کی بات چل رہی ہے، تو جس مقصد جہاد سے صرف شہرت، دولت اور مال غنیمت ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اسے یہ چیزیں مل جائیں، لیکن آخرت کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا۔ جبکہ وہ آخرت کا طلبگار ہو تو آخرت کا ثواب تو اسے ملے گا، اس کے ساتھ وہ عزت و شہرت اور مال غنیمت سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو دوستو، 146 آیت
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو دوستو، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے انبیاء کرام نے جہاد کیا، ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے جہاد کی تکلیف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور کمزوری نہ دکھائی اور کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ راہ خدا میں ڈٹے رہے اور مردانہ اور تمام تکالیف اور مصائب کو برداشت کرتے رہے اور صبر اور استقامت کے پیکر بنے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تو تم وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تم ان تمام امتوں سے افضل ہو، تو چاہے کہ تمہاری بہادری اور استقامت ان سے زیادہ ہو، تمہاری ہمت اور حوصلہ ان سے بڑھ کر ہو، تمہیں صبر کا مادہ ان سے زیادہ ہو، لہذا تم بھی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرو۔ اس آیت کے شروع میں بیان ہوا کہ بہت سے انبیاء نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جہاد حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، سب سے پہلے آپ نے جہاد فرمایا، آپ نے سب سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہیں کیا تھا، البتہ آپ کے بعد بہت سے پیغمبروں کی شریعت میں جہاد تھا، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوسف، اور ربائنی لوگوں سے مراد علماء، مشائخ اور متقی لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر اپنے آپ کو چلانے کا شرف حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔